ہر معصوم نے علم پھیلایا، ہر معصوم کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا چھٹے امام کے پاس، لیکن آج تک ہم بھی جعفری کہلاتے ہیں، اور علم کے اعتبار سے چھٹے امام ذہن میں آ رہے ہیں۔ جو چھٹے امام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کو چانس ملا تھا علم پہنچانے کا لوگوں تک، جبکہ یاد رکھے کہ پانچویں امام کا علم اتنا تھا کہ پیغمبر نے کہا ان کو باقر کہنا علم پھیلانے والا، مگر ہمارے یہاں پانچویں امام کے علم سے زیادہ چھٹے امام کا علم مشہور۔ اب پیغمبر کیا ہے؟ پیغمبر کیا ہے؟ پیغمبر کی زندگی کی آخری گھڑیاں، یعنی سفر کا وہ مہینہ جس میں پیغمبر دنیا سے گئے، بہت کمزور ہو گئے تھے غدیر سے آ کر، زہر بھی دیا گیا تھا اور بھی ٹارچر ہوئے تھے پیغمبر پر، بہت کمزور ہو گئے تھے، پراپر علاج بھی نہیں کرنے دیا جا رہا، کئی دنوں سے مسجد میں بھی نہیں گئے، دن نہیں ویک۔ اب کچھ مسلمان اگر منافق ہیں تو میجورٹی تو پیغمبر کی زیارت جاتی۔ ایک دن پیغمبر نے کہا بھائی آج مجھ میں تھوڑی ہمت و طاقت ہے، مجھے مسجد لے کے جاؤ۔ مولا علی اور پیغمبر کے ایک چچا عباس یہ سہارا لے کے مسجد میں لائے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے۔ کون سی مسجد؟ مسجد النبوی بھری ہوئی ہے، لیکن جو کہ کسی واجب نماز کا ٹائم نہیں ہے، مثلا صبح 10 بجے کا ٹائم یا شام کے 4 بجے کا ٹائم ہے، تو اب لوگ آ رہے ہیں اپنی مرضی سے عبادت کر رہے ہیں۔ تو کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا، عراق میں آپ نے دیکھا ہوگا، ایران میں دیکھا ہوگا کہ جب کوئی نماز جماعت کا ٹائم نہ ہو تو ہر آدمی الگ ٹائپ کی عبادت کرتا ہے، کوئی زیارت پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے، الگ الگ، ہر اسلام نے چوائس دیا ہے آپ کو۔ تو مسجد بھری ہوئی، آج بھی آپ مدینے میں جائیے واجب نمازوں سے ہٹ کر ایک عجیب آپ کو ایٹماسفیئر ملے گا، مزہ آئے گا، کہیں نمازیں ہیں تو کہیں قرآن ہے تو کہیں علمی ڈسکشن چل رہے ہیں۔ تو پیغمبر کی مسجد میں گروپ لوگ بیٹھے ہوئے، پیغمبر کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی۔ پیغمبر کو یاد آ گیا ہوگا کہ آج سے 23 سال پہلے جب مکے میں نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھو اور کامیاب ہو جاؤ، کوڑے پڑتے تھے، زمین پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ کے پتھر توڑا جاتا تھا، عمار یاسر کی والدہ کو نیزے سے یا برچھی سے شہید کیا جا رہا، عمار کو پانی میں غوطے دیے جا رہے ہیں، جو آج بھی بہت بڑا ایک ٹارچر مانا جاتا ہے ڈروننگ والا، یہ مکے کے کافروں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ کہاں صرف لا الہ الا اللہ کہنے پہ اتنا ٹارچر، ہارڈلی مسلمان اتنے ہیں کہ انگلیوں پہ گن لیے جائیں، اور آج within 23 ایئرز پوری مسجد بھری ہوئی ہے، سب میرا نام لے رہے ہیں اور اللہ کا نام جو میرا مشن۔ پیغمبر کے چہرے پہ ایک سیٹسفیکشن والی مسکراہٹ آ گئی۔ اس وقت کسی نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ اتنی ساری عبادتیں ہو رہی ہیں، نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے، دعا بھی ہے، تسبیح بھی ہے، علمی مسائل پہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ وضو کے واجبات کتنے ہیں اور نماز کی رکعتیں کتنی، سب سے اچھی عبادت کون سی؟ پیغمبر نے کہا سب لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، گڈ، لیکن بیسٹ جہاں پہ وہ مسائل دین پر بحث ہو رہی ہے، یہ کہہ کر پیغمبر اس جانب چلے اور کہا کہ میں ان کو جوائن کرنا چاہ رہا ہوں، نمازیوں کو جوائن نہیں کیا، میں نماز کی توہین کروں؟ مجھ پر جو میرے خلاف تو کمپلین ہی ہے کہ ہر چیز میں نماز کرتی۔ پیغمبر نے قرآن والوں کو جوائن نہیں کیا، پیغمبر نے دعاؤں والوں کو جوائن نہیں کیا، پیغمبر نے ان کو جوائن کیا۔ کیا کہہ کر جوائن کیا؟ کہا کہ یہ لوگ وہ عبادت کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا۔ اصل جو پیغمبر کو بھیجا گیا ہے ٹو ایجوکیٹ پبلک، جو آیت میں نے 2 آیتیں تلاوت کی، ایک تو یہ تھی کہ زمین روشن ہو گئی، جگمگا گئی، چمک اٹھی، اور ایک تھی کہ اللہ نے احسان کیا ہے تم لوگوں پر کہ اس رسول کو بھیجا جو یعلمہم الکتاب والحکمہ، تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی۔ کہا یہ میری ڈیوٹی ہے، میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں۔ دنیا کیوں بنائی گئی ہے؟ رسول کے لیے، اور رسول یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے۔ کہا یہ میرا مشن پورا کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی بات کہہ دوں، وقت نہیں ہے ورنہ ہی تو باتیں پھیلا پھیلا کے کرتا۔ پیغمبر نے نمازیں اتنی پڑھی کہ قرآن کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب اب اتنی نمازیں بھی نہ پڑھو، قم اللیل الا قلیلا، اپنی نمازیں کم کر دو۔ اللہ کہہ رہا ہے نمازیں کم کر دو، اور علم کی بات آتی تو کہہ رہا رب زدنی علما، اے حبیب یہ دعا مانگتے رہو کہ اللہ علم بڑھائے،
پیغمبر سے زیادہ کائنات میں کس کا علم ہے؟ ان سے بھی کہا جا رہا کہ کمپلیٹ علم رکھنے والا ہے، لیکن دعا یہ مانگو کہ میرا علم بڑھے، نمازیں کم کرو۔ ہم سے اور آپ سے نہیں کہا جا رہا، ہم تو پہلے ہی کم کیے بیٹھے، مگر رسول اللہ سے کہا جا رہا نماز کی توہین نہیں کر رہا۔ جو آدمی توہین نماز کرے وہ گناہ بھی کر رہا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، یاد رکھیے گا۔ لیکن علم، یہ پیغمبر نے کہا میرے دنیا میں آنے کا مقصد